السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے کلاس شروع کرتے ہیں۔ رمضان مبارک ہو آپ سب کو۔ خیر مبارک میم، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک، بس یہ کہ اللہ پاک ایسا رمضان گزروا دے کہ اس میں ہمارا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، کیونکہ اس کی ہر گھڑی ہر آمین۔ لمحہ ہے۔ اسکرین شیئر کر رہی ہوں۔ کہاں تک پڑھا تھا میں، کون سے سبق تک پڑھا تھا؟ میم جو مشترکہ احکامات ہیں ان میں ہم نے 8واں مشترکہ حکم پڑھا تھا لاسٹ ٹائم، 7واں اور 8واں۔ جی بالکل، جو غسل کا تھا نا وہ پڑھ لیا تھا نا ہم نے، ایسا ہی تھا۔ جی میم، جی میم ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں طہور تام اور طہور ناقص کے بارے میں جو ہم نے وضاحت پڑھی تھی وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوئی یا نہیں آئی ہوئی؟ جی میم آ گئی ہوئی ہے، سمجھ آ گئی۔ میم آ گئی تھی۔ لیکن جس کو بھی نہیں سمجھ میں آئی نا تو آپ لوگ مجھ سے ضرور پوچھیں۔ طالبات دیکھیں، جو سیریس طالبات ہیں نا وہ آپ لوگ 3 ہی ہیں، چوتھی کبھی لے لیتی ہیں کلاس، کبھی نہیں لیتی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے ان کا۔ تو ابھی فی الحال آپ 3 طالبات ہیں، تو کوشش یہ کریے گا کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے تو آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کل سے جو ہے نا، ابھی ہم یہ سبق پورا کر لیتے ہیں، یہ 17واں سبق اور 18واں سبق، پھر اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ پھر ہم کل سے دوبارہ ریویژن شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ جو ہم نے اسباق پڑھ لیے اس کی ہم ریویژن دوبارہ سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کا جو کام آپ لوگوں نے سینڈ کیا ہے وہ بھی پورا جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ بھی چیک کروں گی انشاءاللہ۔ تو پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں جائزہ لوں گی ایک چھوٹا سا، تو وہ پھر ہم انشاءاللہ کسی دن چھوٹا سا آدھے گھنٹے کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہوگا یا 1 گھنٹے کے لیے بہت سے بہت، تو وہ کسی بھی وقت کسی بھی دن میں جو بھی آپ کے پاس وقت فارغ ہو اس وقت میں وہ جائزہ آپ حل کر سکتی ہیں۔ کوئی وقت اس کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اسی وقت میں آپ حل کر کے دیں، بس اس پورے دن میں جو بھی وقت آپ کو ملے اس وقت میں آپ وہ جائزہ حل کر کے مجھے دے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو کل سے انشاءاللہ ہم ریویژن شروع کریں گے، پچھلا مراجعہ شروع کریں گے، تو اس میں پھر جو چیز نہیں سمجھ میں آئے آپ لوگ مجھے بتائیے گا، اور ہاں ساتھ ساتھ میں کچھ مراجعہ شیٹس بھی بنا کے دوں گی، وہ بھی آپ لوگ حل کریے گا۔ ٹائپنگ کر لیں گے تو آپ لوگ کے لیے آسانی ہے، کاپی میں اتاریں گی تب بھی آسانی ہے، بات کے لیے آپ لوگ کو بہت آسانی رہے گی، کیونکہ جو کام ہمارا کاپی میں لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ بعد میں بھی ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ موبائل کا تو یہ ہے نا کہ ڈیٹا وغیرہ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے، یا جو ہم نے کام کیا ہوا وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن کاپی میں لکھا ہوا محفوظ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ مراجعہ شیٹ یا تو آپ مجھے کاپی میں حل کر کے دیں یا پھر مجھے موبائل میں ٹائپ کر کے دیں، دونوں طریقے سے کر سکتی ہیں، اس میں آپ کی جو بھی جیسا آپ کا جیسے آپ کو سہولت ہے ویسا آپ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کل سے انشاءاللہ وہ شروع کریں گے، صحیح ہے؟ اچھا یہ ہمارا یہ ہم نے سبق پڑھ لیا تھا، یہ والا نفاس سے فارغ ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے غسل نہ کر سکے تو وہ تیمم کر لے۔ اچھا یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ وقت سے پہلے خون رکا تو ایک نماز کے مستحب وقت کے اخیر تک انتظار کرنا لازم ہے، اس کے بعد غسل کر لے۔ میں نے یہ بتایا تھا نا کہ اگر عادت سے پہلے وقت سے مراد کیا ہے؟ عادت سے پہلے، یعنی کہ اس کے ایام عادت 8 دن تھی اور اس دفعہ ایسا ہوا کہ 7ویں دن میں اس کو سفید رطوبت آنے لگی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے سفید رطوبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاک ہو چکی ہے، اب مزید اس کو خون نہیں آئے گا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے، تو اب یہ جو انتظار کرے گی نا غسل کرنے کے لیے وہ کب تک انتظار کرے گی؟ نماز کے مستحب وقت کے اخیر تک، یعنی کہ مکروہ وقت داخل نہ ہو جائے اس سے پہلے پہلے یہ نہا لے اور نماز اپنی پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ تو اتنا انتظار یہ کرے گی، کیونکہ اس کا ابھی اس کے ایام عادت پورے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایام عادت پورے ہو چکے ہوں یا پھر ایام عادت پورے ہونے کے بعد اس کا خون رکا ہے تو اب اس کے لیے انتظار کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ انتظار صرف اور صرف اس کے لیے مستحب ہے، کر لے تو اچھا ہے، نہیں کرے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انتظار کب تک کرنا ہے؟ نماز کے مستحب وقت کے اخیر تک، یعنی کہ اب دیکھیں ایسا عموماً آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ لوگ نمازیں کتنی نکال دیتے ہیں، ایک نماز کا وقت، دوسری نماز کا وقت، تیسری نماز کا وقت، تو بلا وجہ نمازیں نکالنے کا گناہ دیکھیں بہت سخت ہے، اس لیے نمازیں بلا وجہ میں نہ نکالے، جس وقت اس کو اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ وہ پاک ہو چکی ہے یا اس کے ایام عادت پورے ہو چکے ہیں، خون رک گیا ہے، تو اب وہ فوری نہا کے نماز شروع کر دے، ٹھیک ہے؟
جی میم. چلیں حیض کے ساتھ خاص حکم. کون سی عدت حیض کے ساتھ گزارنی ضروری ہے؟ اب یہاں پہ جنہوں نے حکم لکھا ہوا ہے نا عدت کا لکھا ہوا ہے. عدت دیکھیں الگ الگ طریقے سے، مطلب یہ کہ جس عورت کا شوہر وفات پا جائے اس کی الگ عدت ہوتی ہے، جس عورت جو مطلقہ ہو جس کا طلاق ہو جائے اس کی الگ طلاق ہوتی ہے، اس کی الگ عدت ہوتی ہے. تو اس حساب سے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کون سی عدت ایسی ہے جس کا تعلق حیض سے ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیں پہلا حکم یہ ہے کہ عدت کے ختم ہونے کا تعلق حیض سے ہے، یعنی اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے. اچھا اگر عورت حاملہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کو حیض تو نہیں آتا، حالت حمل میں کبھی بھی حیض نہیں آ سکتا. تو لہٰذا جب وہ اس کا مطلب جب بچہ ڈیلیور ہوگا اس کا، یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو اس وقت اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہوگی. اب چاہے وہ حاملہ متوفی عنہا زوجہا کی ہو یا مطلقہ ہو، یعنی وہ ایسی عورت ہو جس کا شوہر وفات پا چکا ہو، یا پھر وہ ایسی عورت جس کو طلاق ہو گئی ہو، تو ان دونوں کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے. یعنی جب اس کا حمل مطلب بچہ پیدا ہو جائے گا اس وقت جو ہے وہ اس کی عدت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. اب یہ عدت 9 مہینے تک بھی ہو سکتی ہے، 8 مہینے تک، 7 مہینے تک، 6 مہینے تک، 5 مہینے تک، جتنا اس کا پریگننسی کا وقت باقی ہوگا وہ ساری اس کی عدت میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہے. لیکن اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر اگر وہ عورت اب حاملہ اگر نہیں ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں نا، یا تو وہ مطلقہ ہوگی یا وہ متوفی عنہا زوجہا. متوفی عنہا زوجہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا شوہر وفات پا چکا ہو، اور مطلقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو طلاق ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر حاملہ نہیں ہے تو پھر اگر وہ عورت مطلقہ ہے اور اس کو ماہواری آتی ہے، یعنی اس کو ہے اب ٹھیک ہے، عورتوں میں بھی الگ الگ ہوتے ہیں نا، بعض ہوتی ہیں جن کو ہے وہ حیض ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے، طلاق ہوئی ہوتی ہے لیکن حیض ہی نہیں آتا. تو اب اس کا بھی الگ حکم ہے، یہ بھی انشاءاللہ بھی ہم پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو اب عورت اگر مطلقہ ہے اور اس کو اگر ماہواری آتی ہے یعنی حیض آتا ہے تو اس کی عدت 3 ماہواری یعنی 3 حیض. ٹھیک ہے، اگر ماہواری نہیں آتی تو پھر 3 مہینے عدت ہے. یہ اس عورت کے لیے ہے جو جس کا حیض آنا بند ہو گیا ہو، جس کی عمر جو ہے وہ حیض کی نکل گئی ہو، اب اس کو حیض نہیں آتا، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 3 مہینے تک عدت کرے گی. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس عمر کی عورت ہے جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، یعنی کہ 40-50 سال تک کی عورت اگر ہے مطلقہ ہو گئی ہو تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو 3 مہینہ اس کی عدت ہوگی. اگر عورت متوفی عنہا زوجہا ہے، اگر عورت ایسی ہے جس کا شوہر وفات پا گیا ہے، یعنی اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ حاملہ بھی ہو تو عدت وضع حمل ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے اوپر پڑھا. اور اگر حاملہ نہیں تو عدت 4 مہینے 10 دن ہے. یعنی کہ وہ عورت جو متوفی عنہا زوجہا ہے اور غیر حاملہ ہے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. ٹھیک ہے. اچھا عدت کہتے ہیں شوہر کی وفات یا طلاق کی صورت میں عورت ایک عرصہ گھر میں رہتی ہے جس میں عدت کے احکام کی پابندی ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عدت کا مطلب انہوں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے. عدت شوہر کے گھر میں گزارنا ضروری ہے، اگر وہاں کوئی عذر ہو تو پھر کہیں اور بھی گزار سکتی ہے. عدت کے دوران عورت کے اخراجات شوہر پر لازم ہیں بشرطے کہ عورت شوہر کے گھر میں یا شوہر کی اجازت سے کہیں اور عدت گزارے. دیکھیں یہاں پر یہ انہوں نے ایک حکم ایسے ہی بتایا ہوا ہے، پہلے تو انہوں نے عدت کی تعریف بتا دی ہے اور پھر انہوں نے ایک حکم ایسے ہی بتا دیا کہ عدت جو ہے چاہے وہ مطلقہ ہو یا متوفی عنہا زوجہا ہو، اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے اور اس دوران جو اس کا جو خرچہ ہوگا وہ بھی شوہر دے گا. ہاں اگر وہ اپنی رضا سے اس گھر سے چلی جائے اور اس کو منع کر دے کہ مجھے خرچہ نہیں چاہیے تو وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، یا شوہر کی اجازت سے دوسرے گھر میں چلی جائے، شوہر منع کر دے کہ وہ اس گھر میں نہیں رکھے گا تو وہ چلی جائے، لیکن اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اسی گھر میں عدت کرے جس گھر میں اس کا شوہر وفات پایا ہے یا پھر اس کو طلاق ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر جب ہم اوپر پڑھ رہے تھے نا کہ یعنی کہ ہم نے کتنی عدتیں پڑھ لی ہیں، ایک تو وہ حاملہ ہے، ٹھیک ہے، اس کی عدت وضع حمل ہے. دوسری وہ عورت ہے جو غیر حاملہ ہے اور مطلقہ ہے، اس کی عدت 3 حیض ہے. تیسری وہ عورت ہے جس کو یعنی کہ جو غیر حاملہ ہے اور اس کو حیض نہیں آتا تو اس کی پھر عدت 3 مہینے ہے. چوتھی وہ عورت ہے جو غیر حاملہ ہے اور متوفی عنہا زوجہا ہے، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. بات واضح ہو گئی؟
جی میم. ٹھیک ہے. اچھا، عدت کے دوران عورت کے اخراجات شوہر پر لازم ہے بشرطے کہ عورت شوہر کے گھر میں یا شوہر کی اجازت سے کہیں اور عدت گزارے، ورنہ اگر اپنی مرضی سے کہیں اور گزارے تو پھر شوہر پر خرچہ لازم نہیں ہے. اگر شوہر کا انتقال ہوا ہو تو چونکہ وہ موجود نہیں تو پھر ترکے میں جو عورت کا حصہ ہے اس سے اخراجات لیے جا سکتے ہیں. عدت کے دوران گھر سے بلا عذر گھر سے نکلنا جائز ہے. عدت کے دوران بلا عذر گھر سے نکلنا جائز نہیں، البتہ کوئی عذر ہو، مثلاً کرائے کا گھر ہو اور کرائے کا بندوبست نہ ہو، یا پھر بیماری میں علاج معالجے کے لیے جانا ہو وغیرہ، تو گھر سے نکلنا جائز ہے. عدت کے دوران مندرجہ ذیل پابندیاں شرعاً عائد ہوتی ہیں. گھر سے بلا عذر نہیں نکل سکتی، پناہ و سنگھار منع ہے، خوشبو لگانا، شوق رنگ کے کپڑے وغیرہ کا استعمال جائز نہیں. اس دوران دوسرے رشتے کی بات صراحتاً نہیں کر سکتے. البتہ طلاق رجعی کی عدت میں بننے سنورنے کا حکم ہے. اب طلاق رجعی کیا ہوتی ہے، یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ طلاق 3 طریقے کی ہوتی ہے. ایک طلاق رجعی ہوتی ہے، دوسری طلاق بائنہ ہوتی ہے، اور تیسری طلاق مغلظہ ہوتی ہے. طلاق مغلظہ. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پہلی طلاق رجعی ہوتی ہے اس میں شوہر نے بیوی کو صرف ایک طلاق دی ہوتی ہے صراحتاً الفاظ سے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. ان الفاظ سے جس میں طلاق کے لفظ ظاہر ہوں ان الفاظ سے اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دی ہے تو اس صورت میں وہ طلاق رجعی ہوتی ہے. اور اس طلاق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر نے عدت کے دوران اگر دوبارہ سے رجوع کر لیا ہے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے. یعنی کہ عدت کے بعد اگر رجوع کرے گا تو پھر اس کو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تجدید نکاح کرنا ضروری ہے. لیکن اگر عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، عدت کے اندر اگر اس کا رجوع کرنے کا دل چاہے تو وہ کر سکتا ہے. یہ صرف طلاق رجعی میں ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر یہ حکم ہے کہ طلاق رجعی کی عدت میں بننے سنورنے کا حکم ہے. وہ اس لیے کہ تاکہ اس والی عدت میں عورت کو بننے سنورنے کا حکم دیا کہ وہ شوہر کے گھر میں رہتے ہوئے تھوڑا بنے، اپنے آپ کو سنوارے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا گھر بن جائے اور شوہر اس کی طرف رجوع کر لے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا، اس کا گھر ختم ہونے سے بچ جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی میم. سبق نمبر 17 کی مرض دیکھیں. عدت کیسے کہتے ہیں، عدت کیوں ضروری ہے، عدت کتنی ہے، یعنی عدت کتنی ہے اس میں آپ لکھ دیجیے گا. ٹھیک ہے، الگ الگ عورتوں کے جو اقسام ہے وہ لکھ دیجیے گا. عدت کی پابندیاں کیا ہیں، عدت حیض سے گزارنا کب ضروری ہے. عدت حیض سے گزارنا کب ضروری ہوتا ہے، صرف وہ عورت جو غیر حاملہ ہو اور اس کو حیض آتا ہو تو اس کے لیے پھر عدت 3 حیض کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ 3 حیض کی ترتیب اس طریقے سے ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر شوہر نے اگر طلاق دی ہے تو اگر جگہ پاکی میں طلاق دینا جو ہے وہ شوہر کے لیے مطلب اگر شوہر حالت حیض میں طلاق دیتا ہے نا تو وہ پھر گناہگار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پاکی کی حالت میں طلاق اگر دے گا تو یہ طلاق اس کو پڑ جائے گی. حالت حیض میں ہی پڑ جاتی ہے ویسے، لیکن حالت حیض میں اگر شوہر نے طلاق دی ہے اور شوہر کو معلوم تھا کہ یہ حالت حیض میں ہے تو وہ گناہگار ہوگا. لہٰذا شوہر کو چاہیے کہ اگر اس کو طلاق دینی ہے تو وہ حالت طہر میں دے. ٹھیک ہے، پاکی کے دنوں میں دے. تو اب جس طہر وہ جو طہر اس کا چل رہا ہے وہ طلاق جیسے ہی اس کو دی گئی ہے ویسے ہی اس کی عدت شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب جو طہر جو پاکی کے دن اس کے چل رہے ہیں اس کے بعد یہ پاکی کے دن ختم ہوں گے، ایک حیض آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک حیض شمار ہوگا. اس کے بعد دوبارہ پاکی آئے گی، پھر دوسرا حیض آئے گا، پھر دوبارہ تیسری مرتبہ پاکی آئے گی اور پھر حیض آئے گا. تو یہ جو تیسرا والا جو حیض ہوگا نا، جب اس سے یہ نہا لے گی یعنی پاک ہو جائے گی تو کیا ہوگا، اس کی عدت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور اگر شوہر نے جو ہے حالت حیض میں طلاق دے دی تو اب اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو وہ گناہگار ہوگا لیکن طلاق اس کو پڑ جائے گی، اور جس حیض میں ابھی وہ ہے نا وہ حیض اس کی عدت میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ اثر نو جو اس کے بعد جو 3 حیض ہوں گے وہ 3 حیض پورے اس کی عدت میں شامل ہوں گے. اور وہ جو آخری والا حیض ہوگا اس سے جب نہائے گی جب اس کی عدت ختم ہو گئی. یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ اس طریقے سے حالت حیض میں اگر اس کو طلاق دی جاتی ہے تو اس عورت کی پھر عدت جو ہے وہ تھوڑی لمبی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ابھی یہ حیض اس کو ختم ہوگا، پھر اس کو پاکی شروع ہوگی، پھر جو حیض آئے گا وہ پہلا حیض کاؤنٹ ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی میم. ٹھیک ہے. اچھا، حیض کے ساتھ خاص حکم استبراء حیض سے ہوگا. رحم کی پاکی اندازہ حیض آنے سے ہوگا.
رحم کی پاکی کا جو اندازہ ہے وہ حیض آنے سے ہوگا کیونکہ حاملہ کو حیض نہیں آتا. اب یہاں پر جو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ غلام باندیا جو ہے وہ خریدی جاتی، ٹھیک ہے، تو جو باندیا جو خریدی جاتی تھی نا تو ان سے، کیونکہ پہلے زمانے میں بیویاں بھی حلال ہوتی تھیں اور باندیاں بھی حلال ہوتی تھیں. اب آج کل کے زمانے میں باندیوں کا کوئی رواج نہیں ہے، لیکن جو پہلے زمانے میں جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ بیویاں اور جیسے قرآن میں ازواجکم وما ملکت ایمانکم، یعنی کہ جو تمہارے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، یعنی ان سے مراد باندیاں ہیں، ٹھیک ہے. تو باندیاں بھی حلال ہوتی تھیں اور بیویاں بھی حلال ہوتی تھیں. اب یہ ہوتا تھا، اب یہ حکم تھا اس وقت کے لیے کہ جب باندیاں خریدی جاتی تھیں تو اس وقت ان سے وطی نہیں کی جا سکتی تھی، صحبت نہیں کی جاتی تھی جب تک ان کو ایک حیض نہیں آ جاتا تھا. یعنی کہ اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اگر ان کو حیض آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے رحم میں کسی اور کا پانی شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جب تک استبراء رحم نہیں ہو جاتا تھا، یعنی کہ ان کو ایک حیض نہیں آ جاتا تھا، اس وقت تک یہ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ یہ عورت حاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی میم آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر یہی دیکھیں، یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ استبراء کا مطلب ہے رحم یعنی بچے دانی کی صفائی معلوم کرنا. یہ عدت کی طرح ہے، بس عدت طلاق یا وفات کی صورت میں لازم ہوتی ہے، جبکہ استبراء اس کے علاوہ صورتوں میں آتا ہے. استبراء کا تعلق حیض کے ساتھ ہے، یعنی اگر کوئی باندی خریدے تو خریدار یعنی جس نے خریدا ہے ایک حیض آنے تک ہم بستری نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے ایک حیض انتظار کرنے کا حکم ہے. البتہ اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل تک انتظار کرنا ضروری ہے. یعنی اس کو اگر حیض نہیں آ رہا اور پتہ چل گیا کہ وہ حاملہ ہے تو اب وہ ہم بستری نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ ہم بستری کرے گا تو پھر اس کے رحم میں 2 پانی جمع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جس سے اس کے بچے کا جو نسب ہے وہ خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اب اس کو وضع حمل تک انتظار کرنا ضروری ہے. جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ اس سے ہم بستری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیک وقت ایک رحم میں 2 پانی جمع ہو جائے. کسی عورت سے غلطی سے کسی نے مباشرت کر لی تو اس کا شوہر ایک حیض تک اس کے قریب نہیں آ سکتا بلکہ انتظار کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے وہ عورت جس نے زنا کر لیا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اب کیا ہوگا اس کے لیے حکم کہ وہ جو اس کا اصلی شوہر ہے وہ اس کے قریب نہیں آئے گا جب تک کہ وہ اس کو ایک حیض نہ آ جائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کے رحم میں کوئی بچہ وغیرہ نہیں ہے. اچھا، استبراء کسے کہتے ہیں؟ استبراء اور عدت میں کیا فرق ہے؟ استبراء کا کیا مقصد ہے؟ کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ سوال ہے کسی کا؟ میم اگر 2 طلاقیں دے دے شوہر تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں 2 طلاقیں اگر دیتے ہیں نا شوہر تو وہ طلاق بائن کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے پھر اگر شوہر کو دوبارہ سے اس سے مطلب اس کے ساتھ رہنا ہو نا تو پھر وہ تجدید نکاح کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ 2 گواہوں کو بٹھا کر دوبارہ سے از نو نکاح کر لے اور پھر وہ اس کے ساتھ رہ سکتا ہے. لیکن آئندہ کے لیے محتاط رہے، کیونکہ اس کے پاس اب صرف طلاق کا اختیار ایک رہ گیا، ٹھیک ہے، ایک طلاق کا اختیار رہ گیا. لیکن طلاق رجعی میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ بغیر تجدید نکاح کے رجوع کر سکتا ہے. عدت کے اندر اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ بغیر تجدید نکاح کے رجوع کر سکتا ہے. ہاں اگر عدت مکمل ہو گئی ہے تو اب اس کو تجدید اور اس اب تک رجوع نہیں کیا اور عدت کے بعد وہ اب رجوع کرنا چاہ رہا ہے تو اب وہ تجدید نکاح کرے گا، ٹھیک ہے. جبکہ جو طلاقیں جو مغلظہ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں اگر شوہر نے دے دی ہیں تو اب اس کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ نہ ہی وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ تجدید نکاح کے بعد رجوع کر سکے گا جیسے کہ طلاق بائنہ میں حکم تھا، بلکہ اب اس کے لیے حلالہ کرنا ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ کہیں اور شادی کرے، ٹھیک ہے، اور مرد کسی اور سے شادی کرے، اور پھر مرد کی وہ شادی ختم ہو اور عورت کی وہ شادی ختم ہو، پھر اس نکاح کر سکتے ہیں آپس میں. لیکن اس کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ جب عورت نے کہیں اور شادی کری اور شوہر نے کہیں اور شادی کری، مرد نے کہیں اور شادی کری، تو پھر اس نیت کے ساتھ شادی نہ کرو کہ ہم شادی کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے میں اس عورت کو طلاق دے دوں گا اور پھر واپس اسی عورت سے شادی کروں گا. تو یہ کرنا ممنوع ہے، ٹھیک ہے، اس نیت سے شادی نہیں کرنی، ٹھیک ہے. تو اب طلاق مغلظہ تو خیر بہت سخت ہے، اس کے بعد تو رجوع کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ حلالے کی صورت پیش آئے، لیکن حلالہ بھی
میں نے بتایا نا کہ اس نیت سے شادی کرنا کہ ہم جس عورت سے ابھی شادی کر رہا ہے وہ مرد کہ وہ اس کو طلاق دے دے گا صرف حلالے کے لیے شادی کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی میم. اور کوئی سوال؟ اور میم اگر تین طلاقوں کے بعد اگر عورت شوہر کے گھر میں ہی عدت پوری کرے تو عدت کے دوران میں وہ نینا اس کے سامنے نہیں آ سکتی، شوہر اس سے مل نہیں سکتا. ہاں نہیں نہیں بالکل نہیں مل نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ جی میم. اور کوئی سوال؟ میم یہ جو خلا لیتے ہیں اس میں بھی یہی حکم لاگو ہوں گے سب عدت کے لیے؟ جی بالکل، دیکھیں خلا تو عورت خود ہی لیتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو خلا اگر اس عورت نے لی ہے تو وہ نہیں چاہے گی کہ وہ مرد کے ساتھ دوبارہ رہے، اگر رہے تو عدت تو وہی حکم تو یہی ہے کہ عدت شوہر کے گھر میں گزارے، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں گزارتی اپنی مرضی سے جاتی ہے تو پھر شوہر کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے کہ اس کو خرچہ دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ شوہر کے گھر میں رہ رہی ہے تو پھر شوہر کے اوپر خرچہ اس کا لازم ہے. اوکے میم. اگر شوہر کی اجازت سے وہ دوسرے گھر میں رہ رہی ہے تو پھر وہ شوہر خرچہ دے گا، اگر شوہر نے خود ہی کہا ہے کہ تم اس گھر میں نہیں رہو دوسرے گھر میں رہو تو پھر وہ خرچہ دے گا، لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے گئی ہے تو پھر نہیں ہے. اوکے میم. چلے اب تراویح کی تیاری کریں، نماز عشاء کا وقت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کلاس یہیں بس کر رہے ہیں، کل سے انشاءاللہ ہم سبق نمبر 1 سے دوبارہ ریویژن شروع کریں گے، اور طہر کے جو خاص کر جو اسباق ہے نا اس کو ہم انشاءاللہ دوبارہ سے سمجھیں گے. طہر فاصل بننے نہ بننے کے اعتبار سے طہر کی قسمیں، اور عادت بننے نہ بننے کے اعتبار سے طہر کی قسمیں، کیونکہ اب یہ جو مسائل تھے نا نماز روزہ وغیرہ کے ہم نے تقریباً سارے پڑھ لیے. اب جو شروع ہوں گے نا مسائل وہ ہوں گے مستحاضہ کے مسائل، کہ ایسی عورت جس کو خون جاری ہو گیا ہو اور 10 دن سے زیادہ جو ہے اس کا خون چلا گیا، اب وہ کہاں جا کر رکا اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے، اور کس صورت میں وہ کتنا حیض بنے گا، کتنا استحاضہ بنے گا، کون سے دن جو ہے اس کے پاکی کے ہوں گے، کون سا طہور اس کا جو ہے صحیح ہے، کون سا طہور اس کا فاسد ہے، یہ اب انشاءاللہ ہماری تفصیل آگے آئے گی. تو اس سے پہلے میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جب ابھی مجھے آپ کا امتحان لوں اس میں آپ کی یہ جو طہور کی جو اقسام ہے یہ آپ کو بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، تاکہ آپ کو پھر وہاں جا کے مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اوکے میم. صحیح ہے، بس تھوڑے سے ہمارے مستحاضہ والے انشاءاللہ وہ مسائل ہم سمجھیں گے، پھر اس کے بعد ہمارا کورس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا میم چلو ایک سوال تھا کہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی عورت غسل نہ کرے تو وضو کرے یا کوئی اور صورت اختیار کرے، کیا مطلب؟ یہ سمجھ میں نہیں آیا سوال مجھے. دیکھیں یہ جو سوال ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت غسل پہ قدرت نہیں رکھ سکتی، غسل اس کو کرنا ہے، غسل اس پہ واجب ہے لیکن وہ غسل نہیں کر سکتی، مثال کے طور پر کہ بہت زیادہ سردی ہے اور جو ہے بہت ٹھنڈا یخ پانی ہے، کہ اگر وہ اس پانی سے غسل کرے گی تو وہ اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، تو اب کیا کرے وہ؟ اب آپ اس کا جواب بتائیں اب کیا کرے وہ؟ تیمم کرے گی میم جی یا تیمم وضو کرے گی. کرے گی؟ نہیں وضو سے پاکی تھوڑی حاصل ہو جائے گی اس کو حدث اکبر کی، تیمم کرنا پڑے گا. ٹھیک. تیمم سے، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب ایسی صورت ہو کہ وہ بالکل ہی غسل پہ قادر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں ٹھیک. تیمم کرنے کی اجازت ہے. اوکے چلے میم. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میٹنگ لیو کر دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم ایک بات پوچھنی جی ہے. جی بولیے. میں ہاسپٹل میں تھی، ابھی گھر جا رہی ہوں، تو آپ مجھے اس کی ریکارڈنگ سینڈ کر دیں کہ مجھے نیٹ ورک کی وجہ سے ایشو کی وجہ سے سمجھ نہیں آئے. ریکارڈنگ تو آئے گی نا گروپ میں، آپ سن لیجیے گا. جی ٹھیک ہے، میں ہاسپٹل تھی ابھی راستے میں ہوں گھر جانے کے لیے، اس لیے سمجھ نہیں آپ ریکارڈنگ سن لیجیے نا، ٹھیک ہے جی. چلیے السلام علیکم، میٹنگ لیو کر دیجیے.